السلام علیکم۔ جو پریزنٹ کانفلکٹ ہے حماس اور اسرائیل کا، ہم تھوڑا ہسٹری میں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یہودی کیسے فلسطین میں آ کے آباد ہوئے اور پیلسٹینین ٹیریٹری کا کنٹرول کیسے یہودیوں کے پاس گیا۔ یہ بات ہے 1917 کی، جب بیلفور ڈکلریشن آتا ہے 1917 میں۔ یو کے گورنمنٹ پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا نیشنل ہوم بنایا جائے گا۔ 1918 میں ورلڈ وار ون میں جب آٹومن امپائر ڈس انٹیگریٹ ہوئی، سلطنت عثمانی کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد پیلسٹینین ٹیریٹری برٹشز کے کنٹرول میں تھی۔ 1920 سے لے کے 1940 تک 20 سال کا یہ وہ دورانیہ ہے جس میں یہودی آباد کاریاں فلسطین میں بڑھنا شروع ہوئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ میں ورلڈ وار ٹو کے سٹارٹنگ میں ہٹلر کے ٹائم میں یہودیوں کا جینوسائیڈ کیا گیا، بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو مارا گیا، جس کو ہولوکاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیلسٹینین میں یہودیوں کا بہت بڑی تعداد میں آباد ہونا پیلسٹینین عربز کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا۔ 1936 میں اس کا ایک ریاکشن آتا ہے جس کو عرب ریوولٹ کا نام دیا گیا۔ اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کی جو پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، نہ صرف یہاں تک بلکہ جو برٹش ایڈمنسٹریشن کو ٹیکس کی مد میں رقم موصول ہوتی ہے وہ بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ اس کو اس طرح کہا جائے کہ یہ برٹش مینڈیٹ کے اگینسٹ یہ ایک پروٹیسٹ تھا، یہ سٹرائک تھا، جس کا ریئیکشن یو کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی آتا ہے، جس میں بہت بڑی تعداد میں پیلسٹینین عربز کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ اس میں مارے بھی گئے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بھی بنایا گیا۔ اور یہ جو عرب ریوولٹ ہے یہ 1936 سے لے کے 1939 تک رہا، اس کے ڈفرینٹ فیزز تھے۔ 1947 یو این نے 2 اسٹیٹ سلیوشن پیش کیا، ایک اسرائیل اور دوسرا پیلسٹائن۔ اب یہاں پہ ایک چیز اچھے سے سمجھیے، جب یہودی آباد ہوئے فلسطین میں تب ان کے پاس صرف 6% لینڈ تھی، اور جو ریمیننگ 94% تھی وہ پیلسٹینین عرب کے پاس تھی۔ جبکہ یو این نے اپنے سلیوشن میں بتایا کہ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہوگی اس کے پاس 54% لینڈ ہوگی، اور جو ریمیننگ 46% ہے وہ پیلسٹینین عربز کے پاس ہوگی۔ کیونکہ پیلسٹینین عربز یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس سلیوشن میں، یو این کی یہ جو ووٹنگ ہے، تو انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا۔ 1948 میں برٹشرز فلسطین سے واپس چلے گئے، اور 1948 میں اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، جس کے بعد جو عربز تھے ان کا ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا۔ پیلسٹینین عربز کے ساتھ باقی ممالک بھی تھے، ایجپٹ، جارڈن، لبنان، سیریا، انہوں نے مل کے اسرائیل کے اگینسٹ اٹیک کیا، اور یہ ایک وار کی سچویشن کریٹ ہوئی فار دا فرسٹ ٹائم اگینسٹ اسرائیل اینڈ پیلسٹینین عربز، اور اس میں کچھ اور کنٹریز بھی تھے جس کو میں نے مینشن کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں جو فلسطین کے مسلمان تھے وہ ڈسپلیس ہو گئے، انہوں نے جو نیبرنگ کنٹریز تھے وہاں موو کرنا شروع کیا، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی جارڈن میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ بینک تھا اور ایسٹرن یروشلم، اس پہ جارڈن کا کنٹرول تھا، اور ویسٹرن یروشلم پہ اسرائیلی فورسز کا کنٹرول تھا۔ غزہ پہ ایجپٹ نے کنٹرول کیا۔ 1967 میں پھر یہ عرب ممالک اور اسرائیلی فورسز آمنے سامنے ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو یروشلم کا ایسٹرن سائڈ تھا وہ پہلے جارڈن کے کنٹرول میں تھا، اب یہ اسرائیلی فورسز کے کنٹرول میں۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ ویسٹ بینک، غزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سیریا کی گولان ہائٹس اور ایجپٹ کا سینائے پیننسولا، یہ وہ ٹیریٹریز تھی جو اسرائیلی فورسز کے کنٹرول میں ہوئی۔ 1967 کے بعد جو عرب ممالک تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی شکست کے طور پہ سامنے آئی۔ 1973 میں 2 ممالک جس میں ایجپٹ اور سیریا، انہوں نے ایک سرپرائز اٹیک کیا آن دا ڈے آف یوم کپور۔ یہ یہودیوں کے لیے بہت ہی مقدس دن ہوتا ہے، اس دن یہ سرپرائز اٹیک تھا، ایک ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا جس میں سیریا اور ایجپٹ شامل تھے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ان کی جو ٹیریٹری اسرائیلی فورسز کے کنٹرول میں ہے ان کو واپس لینا ہے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم یو ایس کی جو سپورٹ تھی وہ اسرائیل کے ساتھ تھی، نہ صرف ڈپلومیٹک سپورٹ تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری سپورٹ بھی اوپنلی اسرائیل کو پرووائڈ کی گئی۔ اب یہ کیسے کرٹیکل سچویشن تھی جس میں اوپیک یعنی کہ جو آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں،
انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، چونکہ وہ زیادہ تر عربز ہی تھے، مڈل ایسٹ کے کنٹریز تھے، انہوں نے آئل کی جو ایکسپورٹنگ تھی اس پہ پابندی لگا دی۔ اب اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو اکنامک مارکیٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی، اور یہ پابندی 1 سال تک رہی۔ اس کے بعد UN کی 338 ریزولوشن آتی ہے اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں سیز فائر ہو جاتا ہے۔ 1979 میں ایجپٹ نے اسرائیل کی انڈیپینڈنس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بدلے میں ایجپٹ کا سینائی پیننسولا جو اسرائیلی فورسز کے کنٹرول میں تھا، یہ ان کو ریٹرن کیا گیا۔ 1987 سے لے کے 2005 یہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو انتفاڈہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ میں اسرائیل کے وائلنس، اس کی اٹراسٹیز اور جو فلسطین کے مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا تھا، اس کے اگینسٹ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی فلسطین کے ینگسٹر کی، فلسطین کے نوجوانوں کی، جو کہ اس تشدد کو روکنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اسٹرائک کر رہے تھے۔ اور اس ٹائم پیریڈ میں کانفلکٹ بھی ایرپٹ ہوتے تھے اور شارٹ ٹائم کے لیے پیس بھی مینٹین ہو جاتا۔ لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 1988 میں PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، عرب لیگ نے اس کو تسلیم کیا، اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو پیلسٹینین پیپل ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کا صرف یہ ایک سنگل آرگنائزیشن تھی۔ اس کے بعد اوسلو اکارڈ ہوتا ہے 1993 میں، جس میں PA فارمیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پیلسٹینین اتھارٹی۔ یہ اس ٹائم ایک انٹرم گورنمنٹ تھی، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ایسٹرن یروشلم اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ اور ویسٹ بینک میں یہ انٹرم گورنمنٹ یہ الیکشن کروائے گی، اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوگی فلسطین کے لوگوں کے لیے۔ یہ اس اوسلو اکارڈ میں اسرائیل اور جو پیلسٹینین اتھارٹی تھی، یہ اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ 2006 میں جب فلسطین میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جو حماس ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اس نے وکٹری گین کی۔ 1987 میں حماس کا وجود سامنے آیا۔ اس ٹائم یہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو تھی، اس کی آئیڈیالوجی ریلیجن پہ بیس کرتی تھی، جس طرح پاکستان میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے مذہب پہ، جس طرح جماعت اسلامی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام۔ حماس بھی اس طرح اپنے دور کی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو 2006 میں الیکشن کے تھرو وکٹری گین کی۔ اس ٹائم فلسطین میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جس طرح فتح۔ اب حماس نے 2006 کے جو الیکشن ہے اس میں وکٹری گین کی، فتح کے ساتھ اس کے جو کانفلکٹ تھے یہ پیک پہ تھے۔ اب غزہ سے جو فتح پولیٹیکل پارٹی تھی اس کو پش کر دیا، اب یہ ویسٹ بینک میں آ گئی، اس نے اپنی مقبولیت بنائی، اور ویسٹ بینک جہاں فلسطینی مسلمان تھے وہاں پہ جو زیادہ تر کنٹرول تھا فتح کا تھا، اور غزہ جو ہے اس میں جو کنٹرول تھا وہ حماس کا تھا۔ اب وہی حماس ہے جس نے لاسٹ ویک تقریباً 3 سے 5 ہزار کے درمیان جو میزائل ہیں وہ اسرائیل پہ داغے۔ انشاءاللہ جو کرنٹ اور پریزنٹ کانفلکٹ ہے اس پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کا کیا سٹان سامنے آیا ہے، اور کیسے پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو سعودی عربیہ اور اسرائیل کی ریپروچمنٹ تھی وہ کیسے اس سے ڈسٹرب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔